السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ یہ ویڈیو صرف میرے ان دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے جو اپنے دشمنوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں۔ دشمنوں نے دن کا چین اور رات کی نیند کو خراب کر دیا ہے۔ وہ آپ کے خلاف اپنی زبانوں سے زہر اگلتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ پریشان رہیں، آپ کا نقصان ہوتا رہے، آپ کو روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کوئی بات نہیں، اگر آپ زور بازو سے اس انسان کو نہیں روک پا رہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کے در پر دستک دیں۔ آج آپ کو ایک ایسا طاقتور عمل بتانے لگا ہوں انشاءاللہ، جیسے جیسے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھتے جائیں گے، دشمن کے دل دماغ پر تالے لگتے جائیں گے، دشمن کا دل بھی بند ہو جائے گا، اس کا دماغ بھی بند ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کی زبان بھی بند ہو جائے گی۔ جب آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی اپنی ہی کسی ایسی مصیبت میں مبتلا کر دے گا کہ جہاں سے اس کے لیے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس کے ذہن سے، اس کے دل دماغ سے آپ کا خیال تک نکل جائے گا، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ آپ کے پیروں پر گر کر آپ سے معافی مانگے گا، اپنی غلطی کا احساس ہوگا اس انسان کو، لیکن پھر آپ کی مرضی، آپ چاہے اسے معاف کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیا تو انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ آپ کا دشمن ہے کون۔ اب یاد رکھنا کہ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ میری باتوں کو دل اور دماغ کے کانوں کو کھول کے سنیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری دشمن اور ایک باطنی دشمن۔ ظاہری دشمن تو وہ ہے جس کا آپ کو علم ہے کہ فلاں بندہ یا فلاں بندی میرے دشمن ہیں، ان کے بارے میں تو کلیئر ہو گیا، لیکن خطرناک دشمن وہ ہے جو باطنی دشمن ہے۔ اب یہ باطنی دشمن کون ہے؟ یہ کدھر سے آ گیا؟ بھائی، یہ باطنی دشمن وہ دشمن ہے جو آپ کے اپنوں میں سے ہے، آپ کے ساتھ ہے، اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، لیکن آپ کی جڑوں کو کاٹنے میں مصروف ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچایا جائے، اور وہ یہ کوششیں کرتا بھی ہے۔ زور بازو سے تو وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، اور نہ ہی وہ آپ کے سامنے آنا چاہتا ہے، لیکن آپ پر جادو کروا کر، تعویذات کے ذریعے آپ کے کاروبار کو بند کروا دیا جاتا ہے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کروا دیے جاتے ہیں، بچے نافرمان بن جاتے ہیں، آپ کے اندر بے چینی پیدا کر دی جاتی ہے، آپ کا دل پریشان رہتا ہے، گھر میں دل نہیں لگتا، آپ کے ساتھ ایسے ایسے معاملات کروا دیے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ یار اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر باری ہے، اور ویسے بھی اسلام میں مایوسی گناہ ہے۔ ہم نے کبھی بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ہم نے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، لیکن اس دروازے کو کھٹکھٹانا کس طریقے سے ہے، آج کی یہ ویڈیو آپ کی ہیلپ کرے گی۔ عمل عرض کرنے سے پہلے اگر آپ کی انگلیوں میں درد نہ ہو تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ کوئی ایک کلمہ لکھ دیں، سبحان اللہ لکھ دیں، استغفر اللہ لکھ دیں، کوئی ایک کلمہ لکھ دیں۔ جب آپ کوئی بھی ایک کلمہ لکھو گے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک کلمہ بروز قیامت آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دے گا۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ اگر آپ کہیں مصروف ہیں تو تنہائی میں بیٹھ جائیں، دنیا داری کی باتوں کو دل سے نکال دیں، دل اور دماغ کے کانوں کو کھول کر میری باتوں کو توجہ سے سنیں۔ موبائل ہے تو موبائل کو سائلنٹ کر دیں اور میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ دیکھیں، یہ عمل ہے رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا۔ سال میں صرف ایک بار یہ موقع ملتا ہے، صرف ایک بار۔ 21 رمضان المبارک سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور اگر 30 روزے بنتے ہیں تو 30 روزوں تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اگر 29 روزے بنتے ہیں تو 29ویں روزے تک آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ ناغا آپ نے بالکل نہیں کرنا، اور عمل کو یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیسے جیسے یہ عمل پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ دشمن کی نیندیں اڑنا شروع ہو جائیں گی۔
تو آج 21 رمضان المبارک کا دن ہے۔ آج کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پوری رات آپ کے پاس ہے۔ دن میں عمل کرنا چاہو دن میں عمل کر سکتے ہیں، رات کو عمل پڑھنا چاہو رات کو عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت ایسا چنیں جس وقت میں آپ بالکل فری ہوں، جس وقت میں آپ کو کوئی بھی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو۔ اب یہاں ایک اور چھوٹی سی بات ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ ضرور دینا ہے۔ دیکھیں، صدقہ عمل کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ ایک تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور رمضان کا یہ تیسرا مبارک عشرہ جس میں لیلۃ القدر ہے، اور پھر ایک آپ کا صدقے کا عمل ہوگا تو وظیفہ بہت جلد اثر کرے گا، 1-2 دن میں ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دے گا۔ تو آپ نے عمل سے پہلے صدقہ ضرور دینا ہے، صدقہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دیں۔ اگر آپ کے علاقے میں کوئی صدقہ لینے والا نہیں تو گھر میں سے مٹھی بھر چاول، مٹھی بھر گندم، مٹھی بھر چنے، یا پھر کچن میں سے ایک روٹی لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گھر کی چھت پر رکھ دیں، کھلے میدان میں رکھ دیں، گھر کے گارڈن میں رکھ دیں، تاکہ چرند پرند انہیں کھائیں اور وہ آپ کے لیے دعا کریں، اور اس طرح آپ کے مال و جان کی طرف سے، آپ کے اس عمل کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے صدقہ کر لیا۔ اب 21 رمضان المبارک کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں۔ عمل کرنا ہے آپ نے لونگ کے 3 دانوں پر۔ لونگ کے 3 دانے لیں، تنہائی میں بیٹھیں، اپنے تمام دشمنوں کا تصور کریں۔ تصور اس طرح کریں کہ اے میرے پاک پروردگار، میرے جتنے بھی دشمن ہیں، ظاہری ہیں یا باطنی، اے اللہ ان کی زبانوں کو بند کر دے، یا پھر ان کو ہدایت دے دے۔ اگر وہ ہدایت نہیں پا سکتے تو اے اللہ ان کو ان کی اپنی ہی کسی مصیبت میں مبتلا کر دے۔ آپ کے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے، پھر آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو لونگ کے ان 3 دانوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے۔ آپ نے دشمنوں کا تصور کر لیا۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ آسانی سے درود پاک پڑھ سکتے ہو اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے لونگ کے دانے کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے، اور ایک قرآنی سورت ہے سورہ فیل۔ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، جس سورت میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دشمنوں کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے نیست و نابود کر دیا اور اپنے گھر کی خود حفاظت کی۔ تو یہ سورت اگر آپ کو زبانی آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر یہ سورت آپ کو زبانی نہیں آتی تو قرآن کھول کر اپنے سامنے رکھیں اور سورہ فیل کو پڑھیں، صرف اور صرف 7 مرتبہ۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے بنا بسم اللہ سورہ فیل کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ سورہ فیل کو پڑھ لے تو جو لونگ کا دانہ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوگا اس پر آپ نے دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد سم بکمن عمی فاہم لا یرجعون، سم بکمن عمی فاہم لا یرجعون، اس قرآنی آیت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، 11 ٹائمز سم بکمن عمی فاہم لا یرجعون۔ اس قرآنی آیت کو پڑھ کر پھر آپ نے لونگ کے اس دانے پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا قہارو یا جبارو، ان 2 ناموں کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے اور شمار 1 کرنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو 1، یا قہارو یا جبارو 2، یا قہارو یا جبارو 3۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام 21 مرتبہ پڑھ دیں تو پھر آپ نے لونگ کے اس دانے پر دم کر دینا ہے۔ اب لونگ کے پہلے دانے پر یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اس لونگ کے دانے کو آپ نے سائڈ پہ رکھ دینا ہے، پھر دوسرا لونگ کا دانہ آپ نے اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فیل، 11 مرتبہ سم بکمن عمی فاہم لا یرجعون، یہ قرآنی آیت، اور 21 مرتبہ یا قہارو یا جبارو، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 مبارک نام پڑھ کر لونگ کے اس دانے پر بھی دم کر دیں اور اسے بھی سائڈ پہ رکھ دیں۔ پھر آپ نے تیسرے لونگ کے دانے کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فیل، 11 مرتبہ سم بکمن عمی فاہم لا یرجعون، اور 21 مرتبہ یا قہارو یا جبارو پڑھ کر لونگ کے اس دانے پر دم کر کے اسے بھی سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور لونگ کے تینوں دانوں پر 1 مرتبہ پھر سے دم کر دینا ہے۔ یہاں ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے
اور آپ کو لگتا ہے کہ جو تعداد میں نے آپ کو بتلائی یہ تعداد زیادہ ہے، تو پھر آپ 3 مرتبہ سورہ فیل پڑھ لیں، 7 مرتبہ قرآنی آیت پڑھ لیں اور 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام پڑھ لیں۔ 2 طریقہ کار ہیں۔ اگر وقت زیادہ ہے تو لونگ کے ہر دانے پر 7 مرتبہ سورہ فیل، 11 مرتبہ قرآنی آیت اور 21 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھ کر دم کر دے۔ اگر وقت کم ہے، تھوڑا وقت ہے آپ کے پاس، تو اس صورت میں آپ نے لونگ کے ہر دانے پر 3 مرتبہ سورہ فیل، 7 مرتبہ قرآنی آیت اور 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ میں نے دونوں تعداد آپ کو بتلا دی۔ اب 21 رمضان المبارک کے دن آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے لونگ کے دانوں پر دم کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لونگ کے ان دانوں کا اب کیا کریں؟ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے لونگ کے ان دانوں کو تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دینا ہے، اور تصور یہی رکھنا ہے کہ جس طرح یہ لونگ کے دانے جل رہے ہیں، اسی طرح میرے دشمن کے ارادے بھی جل رہے ہیں، اسی طرح میرے دشمن کی زبان بھی جل رہی ہے، اس کے دل اور دماغ پر یہ عمل، یہ وظیفہ اثر کر رہا ہے۔ یہ تصور رکھ کر آپ نے لونگ کے ان دانوں کو تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دینا ہے۔ پھر 22 رمضان المبارک کے دن پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ دوبارہ لونگ کے 3 دانے لینے ہیں، اسی طریقے سے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ دشمنوں کا تصور کرنا ہے، لونگ کے دانوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے، پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر سورہ فیل پڑھنا ہے۔ تعداد میں نے آپ کو بتلا دی، 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد قرآنی آیت پڑھیں 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھیں 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ۔ لونگ کے پہلے دانے پر دم کر کے اسی طرح دوسرے لونگ کے دانے پر یہ عمل کریں، تیسرے لونگ کے دانے پر یہ عمل کریں۔ عمل مکمل کرنے کے بعد لونگ کے ان دانوں کو تیز جلتی ہوئی آگ میں جلا دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ عمل تھوڑا مشکل ہے، لیکن دوستو، بھائیوں اور بہنوں، دشمن سے چھٹکارے کے لیے آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ اسی طریقہ کار سے کرنا پڑے گا۔ اگر آپ واقعی اپنے دشمنوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو پھر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ تھوڑا سا وقت تو آپ کا لگے گا، لیکن اس عمل کے پڑھنے کے بعد دشمن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ عمل ہے جو دشمن کی زبان بندی کے لیے ہے اور بڑا خاص الخاص عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے تیسرے عشرے میں ہر روز پڑھنا ہے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ